بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سکم سبق نمبر 51۔ استصحاب کے روایات میں سے دوسری روایت حصہ دال۔ استصحاب پر دلیل کے طور پر پیش کیے جانے والے روایات کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے کی دوسری روایت کے بارے میں آج آخری بحث ہے۔ مذکورہ روایت میں راوی کے سوال کے بارے میں موجود دوسرا احتمال۔ روایت پہلے اسباق میں بیان کیا گیا ہے اصل روایت، تو اس روایت میں راوی نے امام سے 6 مختلف سوالات کیے ہیں۔ ان میں سے محل شاہد 2 مقام میں ہے، 2 جملے ہمارے محل بات سے مربوط ہے۔ ان میں سے سوال نمبر 3 میں جو راوی نے سوال کیا اس کے بارے میں 2 احتمال دیا تھا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا، فَإِن ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، میں نے گمان کیا، شک کیا کہ نجاست کپڑوں پر لگ گئی ہے، وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، لیکن اس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہوا، یقین نہیں آیا، فَنَظَرْتُ، میں نے دیکھا، وَلَمْ أَرَ شَيْئًا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، فَصَلَّيْتُ فِيهِ، پھر اسی کپڑے میں نے نماز پڑھ لیا، فَرَأَيْتُ مَا فِيهِ، پھر اس کے بعد جو نجاست ہے وہ میں نے نماز کے بعد دیکھ لیا۔ امام نے جواب میں فرمایا، قال تغسلہ ولا تعید الصلاۃ، تم لباس کو پاک کرو گے، دھو گے، اور نماز جو پڑھی ہے وہ اعادہ نہیں کرنا ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلت لما ذلک، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کی وجہ پوچھا، یہ نماز اعادہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ قال، امام نے فرمایا، لأنک کنت علی یقین من طہارتک، کیونکہ آپ اپنے طہارت پر یقین رکھتے ہو، فشککتا، پھر آپ نے شک کیا، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، اور آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑ دیں، یعنی آپ کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ یقین شک کے ذریعے سے توڑ دیں۔ تو اس جملے کے بارے میں صاحب کتاب نے آخر میں کہا، ان مورد الاستدلال یحتمل وجہین، کہ اس روایت کی ذریعے سے جو استدلال کا مورد ہے یا سوال جو راوی نے پوچھا ہے اس میں 2 وجوہات کا احتمال ہے۔ تو احتمال اول، جس کی تفصیلات پہلے اسباق میں ذکر کیا ہے، اور آج دوسرا احتمال ہے اس سوال کے بارے میں۔ تو راوی امام سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو احتمال اول میں یہ کہا کہ راوی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کا گمان ہوا، شک ہوا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن احتمال دوم میں راوی کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، نماز کے درمیان جب نجاست نظر آ گئی ہے تو احتمال اور شک یہ ہے کہ نجاست ابھی لگ گئی ہو، پہلے سے شک نہیں ہے، بلکہ نماز میں جب داخل ہو رہا تھا وہ تو کپڑوں کے پاک ہونے کا یقین رکھتا تھا، لیکن نماز کے درمیان نجاست لگنے کا احتمال ہوا۔ تو امام کا جواب یہ ہے کہ درمیان میں لگنے والے نجاست کے احتمال کی بنیاد پر یقین سابق کو نہیں توڑنا ہے۔ راوی امام سے پوچھنا چاہتا ہے کہ نماز کے کچھ حصہ پڑھنے کے بعد نجاست نظر آ گئی ہے، اور ساتھ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ نجاست ابھی لگ گئی ہو، پس امام علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نجاست لگنے کے احتمال کی بنیاد پر سابقہ طہارت کے بارے میں موجود یقین کو توڑنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا، لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑیں۔ تو یقین سے مراد نماز سے پہلے لباس کے پاک ہونے کا یقین مراد ہے، اور شک سے مراد نماز کے درمیان جو شک حاصل ہوا ہے اس شک کے ذریعے سے سابقہ یقین کو توڑنا مناسب نہیں ہے، امام یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ جناب شیخ صاحب کہتا ہے کہ یہ احتمال اگرچہ مذکورہ اشکال سے محفوظ ہے،
پہلے احتمال پر جو اشکال لاگو ہوا تھا کہ استصحاب نماز میں داخل ہونے کے لیے مجوز فراہم کرتا ہے کہ نماز سے پہلے شک اور یقین ہو تو اسی شک کے حالت میں نماز میں داخل ہونے کے لیے استصحاب علت ہے، لیکن استصحاب عدم اعادہ کے لیے علت نہیں بن سکتی ہے. تو یہ اشکال پہلے احتمال پر لاگو ہوتا تھا، اما اس احتمال پر یہ اشکال لاگو نہیں ہوتا ہے. اس اشکال سے یہ احتمال محفوظ ہے، کیونکہ یہاں پہ نماز کے درمیان جو شک ہوا ہے وہ عدم اعادہ کے لیے علت، یعنی یہاں نماز کے درمیان جو شک اس کے لیے حاصل ہوا، اس شک کے ذریعے سے یقین کو نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اس نے پڑھی ہے 2 رکعت یا 3 رکعت پڑھی ہے وہ تو صحیح ہے، پھر نماز اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعد میں نماز کا جو حصہ رہ گیا ہے اس میں کپڑے کو پاک کر کے آگے نماز کو جاری رکھنا ہے. تو یہاں پہ عدم اعادہ استصحاب کے لیے معلول ہے، استصحاب اس عدم اعادہ کے لیے علت بن سکتی ہے. بس پہلے اشکال سے محفوظ ہے، لیکن یہ احتمال سوال کے ظاہر کے برخلاف ہے. اما اس احتمال پر اشکال یہ ہے کہ سوال کا ظاہر اس کے برخلاف ہے، کیونکہ سوال کا ظاہر یہ ہے کہ شک حاصل ہوا ہے وہ نماز سے پہلے والا شک ہے، درمیان میں شک نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے شک حاصل ہوا ہے، اور راوی اس شک کے بارے میں امام سے پوچھ رہا ہے. البتہ امام علیہ السلام کے کلام کے آخر فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک نجاست نماز سے پہلے یا نماز کے دوران لگنے کے بارے میں ہے. لیکن جناب شیخ فرما رہے کہ روایت کے آخری جملات میں امام نے فرمایا فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یہ والا جملہ اس صورت سے مربوط ہے جہاں پہ نماز کے دوران نجاست لگنے کے بارے میں شک ہو رہا ہے. اور حدیث کے آخری فقرے میں جملہ قطعت الصلاۃ نماز توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کو سرے سے توڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نجاست نظر آ جائے تو نماز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے. تو آخری جملوں میں امام نے اس صورت کو بیان کیا کہ نجاست نماز کے درمیان نظر آ گئی ہے، اور احتمال یہ ہے کہ نجاست نماز کے دوران لگ گئی ہو. اس میں امام نے فرمایا قطعت الصلاۃ نماز کو توڑ دے. تو لفظ قطعت کا ظاہری معنی ہے نماز توڑنا، اما یہاں پہ صاحب کتاب کہتے ہیں یہاں پہ نماز کو سرے سے توڑنا مقصد نہیں ہے، بلکہ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا مراد ہے. تھوڑی دیر کی نماز روک لے، پھر کپڑا پاک کرنے کے بعد نماز کے دوسرے مبطلات انجام دیے بغیر باقی ماندہ نماز پڑھ لے. یعنی نماز صرف کپڑا دھونے کے لیے اگر پانی نزدیک ہو، نماز کی شکل نہیں بگڑتی ہے تو تھوڑی دیر کے نماز کو روکنا ہے اور کپڑا پاک کر کے جو رکعت باقی رہ گئی ہے وہ انجام دے. اس گفتگو کے آخر میں جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اس روایت کے آخری جملے سے استصحاب کو ایک کلی قاعدے کے طور پر استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ فلیس ینبغی میں جو فا ہے وہ فائے تفریح ہے، یعنی شک کے ذریعے سے یقین کو نقص نہ کرنے کا حکم فقط طہارت سے مربوط ہے. فائے تفریح فلیسا فائے تفریح لایا ہے تو فائے تفریح کا مطلب یعنی پہلے مطلب کا فرع ہے. تو پہلے نجاست و طہارت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، تو یہ اسی طہارت سے مربوط والے شک مراد ہے اور یقین مراد ہے. ہر قسم کا یقین شک کے ذریعے سے نہ توڑنے والی بات یہاں پہ ثابت نہیں ہے. اسی وجہ سے الیقین میں الف لام سے جنس کا معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں. اس گفتگو کے آخر میں مصنف نے ففہم کہا ہے. آخر میں مصنف نے ان تفصیلات کے بیان کرنے کے بعد کہا ففہم تم خود سمجھ لو، جان لو. تو یہاں ففہم سے کیا مراد ہے؟ تو شرح لکھنے والے حاشیہ لگانے والوں نے کہا اس سے شاید یہ مراد ہے کہ ٹھیک ہے اس جملے سے استصحاب کا قاعدہ استفادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے ادلہ اور قرائن و شواہد کو ملا کر استصحاب کو ثابت کیا جا سکتا ہے. انہیں ففہم کا مقصد شاید مصنف کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے صرف اسی جملے کو مد نظر رکھیں گے تو استصحاب قاعدے کلی کے طور پر استفادہ نہیں کر سکتے ہیں،
لیکن دوسرے روایات اور ادلہ اور شواہد کو اس سے ملا دیں گے تو ممکن ہے اس جملے کو شامل کر کے استصحاب کو قاعدے کلی کے طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ والثانی ان یکون مورد السؤال رؤیت النجاسہ بعد الصلاۃ۔ والثانی سے مراد یعنی احتمال ثانی، راوی کے سوال کے بارے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان یکون مورد السؤال رؤیت النجاسہ بعد الصلاۃ، راوی کے سوال کا مورد نجاست نماز کے بعد نظر آنا ہے۔ نماز کے بعد سے مراد نماز کے کچھ حصہ پڑھنے کے بعد نظر آئے، مع احتمال وقوعها بعدها، اور یہ احتمال بھی ثابت ہے کہ وہ نجاست اس حصے کے پڑھنے کے بعد لگ گئی ہو، یعنی نماز کے درمیان نجاست لگنے کا احتمال ہے۔ فالمراد، پس امام کے جواب کا مقصد یہ ہے کہ انہ لیس ینبغی ان تنقض الیقین، کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے آپ اپنے یقین کو توڑنا، ان تنقض الیقین الطہارہ، یعنی طہارت یقینی کو توڑنا مناسب نہیں ہے بمجرد احتمال وجود النجاسہ حال الصلاۃ، نماز کے حالت میں نجاست لگنے کے احتمال کے ساتھ اس طہارت یقینی کو توڑنا مناسب نہیں ہے۔ بس یقین نماز سے پہلے ہے، نماز میں جب وہ داخل ہو رہا تھا تو کپڑے کے پاک ہونا یقینی تھا، اب نماز کے درمیان نجاست نظر آ گئی ہے اور نجاست ابھی لگنے کا احتمال ہے، تو فقط اس شک اور احتمال کی بنیاد پر سابقہ یقین کو توڑنا مناسب نہیں ہے۔ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں وَهَذَا الْوَجْهُ سَالِمٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ وجہ یعنی سوال کا یہ معنی مراد لینا سالم عما يرد علی الاول، پہلے احتمال پر جو اشکال وارد ہوا تھا اس سے سالم ہے، یعنی بچا ہوا ہے، وہ اشکال یہاں پہ وارد نہیں ہے۔ الا انه خلاف ظاہر السؤال، مگر یہ احتمال سوال کے ظاہر کا برخلاف ہے، ظاہر کے برخلاف ہے، کیونکہ سوال کا ظاہر یہ ہے کہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کا احتمال ہے، شک پہلے سے ہے، تو یقین سے بھی مراد نماز سے پہلے طہارت کا یقین مراد ہے، اور شک سے بھی مراد نماز سے پہلے نجاست لگنے کا شک ہے، اور احتمال دوم میں نماز کے دوران نجاست لگنے کا احتمال لینا سوال کے ظاہری معنی کے برخلاف ہے۔ نعم البتہ صاحب کتاب کہہ رہے ہاں مورد قولہ علیہ السلام اخیراً، امام علیہ السلام کا آخری قول کا مورد، یعنی اس روایت کے آخر میں امام نے جو ارشاد فرمایا ہے فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یہ جملہ امام نے روایت کے آخر میں بیان فرمایا، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے توڑے، تو اس قول کا مورد ہوا شک فی وقوع اول الصلاۃ او حین الرؤیا، تو یہ شک ہونا ہے کہ نجاست نماز کے درمیان میں لگی ہے، یعنی جب نجاست نظر آ رہی ہے اس وقت لگی ہے یا اول نماز میں لگی ہے، اس میں شک ہونا مراد ہے۔ تو جملے کے آخر میں حدیث کے آخر میں جو ارشاد فرمایا اس سے مراد نماز کے درمیان نجاست لگنے کا کلام ہے، اور شروع میں جو سوال ہے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے اس میں نماز کے درمیان نجاست لگنے کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نماز سے پہلے نجاست لگنے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ الْاشْتِغَالُ عَنْهَا بِغَسْلِ الثَّوْبِ، اور پھر آخر میں امام نے فرمایا قطعت الصلاۃ، یعنی آپ نماز کو توڑ دو گے، نماز کے درمیان نجاست نظر آ گئی ہے اور احتمال ہے کہ یہ نجاست ابھی لگی ہو، تو اس صورت میں راہ حل امام نے یہ فرمایا نماز کو قطع کرنا ہے، تو قطع کرنے سے مراد، توڑنے سے مراد الاشتغال عنہا، نماز سے تھوڑی دیر کے لیے روگردان ہونا ہے، یہ مادہ اشتغال عن سے متعدی ہو تو روگردانی کا معنی ہے، تو جب نجاست نظر آ گئی ہے تو نماز سے تھوڑی دیر کے لیے روگردان ہونا ہے، بغسل الثوب، کپڑا دھونے میں مشغول ہوتے ہوئے، کپڑا دھونے میں مشغول ہو جاؤ
لباس پاک کرو اور نماز کو روک لے. مع عدم تخلل منافی، اما ساتھ اس کے کہ نماز کے باقی مبتلات درمیان میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی سے گفتگو کرنا یا آگے پیچھے چلنا پھرنا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. فقط لباس دھونے کے غرض سے نماز سے تھوڑی دیر کے لیے روگردان ہونا مقصد ہے. لا ابطالها ثم البناء علیہا، بس قطعت الصلاۃ سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کو سرے سے باطل کرے، ثم البناء علیہا پھر اس رکعت پر جو پڑی ہے اسی پر بنا رکھے، یہ مراد نہیں ہے. الذی ہوا خلاف الاجماع، یہ بات تو اجماع ہے، علماء کے خلاف ہے. کیونکہ جب آپ نے نماز کو سرے سے توڑ دیا، درمیان میں نماز کے درمیان مبتلات انجام دیا، تو پھر جو رکعتیں پڑی ہے اس پر بنا نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن تفریع عدم نقض الیقین علی احتمال تأخر الوقوع یعبا عن حمل اللام علی الجنس افہم. آخر میں جناب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کی جو آخری جملہ ہے اس سے قاعدہ استصحاب استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عدم نقض یقین بھی شک کو فائے تفریع کے ساتھ لائے ہے، فلیس ینبغی فا کے ساتھ. لیکن تفریع و عدم نقض الیقین، یقین نقص نہ کرنے کو فرع بنانا، تفریع کرنا علی احتمال تأخر الوقوع، نجاست بعد میں واقع ہونے کے احتمال پر فرع بنانا. یعبا عن حمل اللام علی الجنس، لام کو جنس پر حمل کرنے سے انکار کرتی ہے یا روک دیتی ہے. ففہم، آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس مطلب کو سمجھو. تو ففہم یعنی غور و فکر کرنے کی دعوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال ہے، جیسا کہ خلاصے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے اس روایت کے فقط اسی جملے کو مد نظر رکھے تو قاعدہ استصحاب استنباط کرنا مشکل ہے، لیکن اگر اس روایت کو باقی قرائن و شواہد اور دوسرے روایات کے ساتھ ملا دے تو ممکن ہے قاعدہ استصحاب استفادہ کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.